بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں محمد انجم لیکچرر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا حصہ نظم شروع ہے، جس میں ہمارے پہلے 3 لیکچر الحمدللہ 2 نظمیں نعت اور حمد ہو چکی ہیں، اور تسلیم و رضا کے بھی 2 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ یہ حصہ سوم ہے۔ سوم حصہ میں ہم نے آخری بند ہمارا تشریح کا رہتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ 5 بند پر مشتمل نظم ہے تسلیم و رضا۔ عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی، جنہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے، چونکہ ایسا شاعر ہے، میں یہاں تک بات اگر آپ کو کر دوں، محققین اور نقاد لکھتے ہیں کہ یہ ایسا ایک سچا اور سچا شاعر ہے جس کی تعریف فرنگ والے بھی کرتے تھے، یعنی کہ فرنگیوں کو بھی اس بات پر فخر تھا اور وہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ یعنی کہ ایسا ایک سچا شاعر ہے جس کا نام نذیر اکبر آبادی ہے۔ عام بندے کی آواز اور عام دیہاتوں کی زندگی، میلوں ٹھیلوں کی جو ایک گزر اوقات ہیں، جو زندگی ہے، اس کے متعلق اگر کسی نے قلم اٹھایا اور خامہ فرسائی کی تو ان کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ ان کی نظموں کے نام بھی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں: آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی، بلجو جی کا میلہ، روٹی اور شب برات۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے خلاصہ کرنا ہے تو خلاصے میں کن چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ خلاصے کے اندر آپ کی یہی چیزیں آنی چاہیے کہ آپ انہی اشعار کو نثر کے انداز میں لکھ دو۔ اور ایک بات جو کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن دوبارہ سے یہاں پہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں: مسدس، یعنی کہ جس نظم کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں اسے کہتے ہیں مسدس۔ اور نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم مسدس سید پر مشتمل ہے، جس کے ہر بند میں ایک مصرع، ٹیپ کا مصرع آخری دہرایا جا رہا ہے۔ اور آخری بند میں ہم دیکھتے ہیں: ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر آہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نذیر آہ۔ آہ یہاں پہ انہوں نے افسوس کی بات کی ہے، اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے، ایک تخلص استعمال کیا، اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نذیر، ہم نے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو ولی ہوں، یعنی کہ ولایت کا جو مرتبہ ہے وہ ایسی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جتنی صفات انہوں نے پہلے لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہ صفات ایک اللہ کے ولی میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے تو جہان میں، ان کی دنیا میں ایک عالم ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، عبادت کرنا، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، وہ ایک منفرد چیز ہوتی ہے۔ اور میں یہی بات آپ کو کہوں کہ دنیا میں ایسے ولی کم ہوتے ہیں، کم ایسے لوگ نیک بندے اللہ پاک کے ہوتے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں: دوسرے کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نذیر آ، یعنی کہ پھر وہ آ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فرشتے ہیں کہ آدم ہے، یعنی کہ انسان ہے، یعنی کہ انسان وہ ہے جس سے خطا ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام جو اللہ پاک کے سب سے پہلے ہمارے ابا جی ہیں، انہوں نے اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن فرشتے جو ہے نا ان تمام اغلاط سے پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آدم ہے کہ فرشتے ہیں۔ ہر وقت میں، ہر حال میں خرم ہے نذیر آ، کہ جو لوگ ہر وقت، ہر حال میں، ہر لمحہ خوش رہتے ہیں، خوش و خرم، خوش باش، نہ چہرے پہ اداسی، نہ دوسروں کا حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ چوری، نہ چغلی، نہ کسی کام کی فکر، بس اللہ کی عبادت
اور اس کے ہر دیے ہوئے مال میں اس کی ہر خواہش کے اندر جس طرح اللہ پاک نے چاہا اسی میں یہ خوش رہنے کا فن سیکھ لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں سے بڑھ کر، یہی بات علامہ صاحب نے فرمائی تھی، نہیں ہے مشکل فرشتوں سے بہتر بننا انسان، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ لگتی ہے۔ پھر آخری شعر ہے اس بند کا، فرماتے ہیں جس ڈال میں رکھا وہ اسی ڈال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یعنی کہ جس ڈال میں، جس انداز میں، جس طریقے میں، جس طرح سے جو بھی اللہ پاک نے ان کے لیے بہتر پسند فرمایا اس میں رکھا تو اسی میں وہ خوش رہے۔ انہوں نے کوئی کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں کی۔ ہمیں تو توبہ نعوذ باللہ ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو ہم شکوے شکایتوں میں اتر آتے ہیں، ہم دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایسے ذرائع ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم آسائش کی زندگی گزاریں، بلکہ زندگی وہ ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اور اپنے برگزیدہ خاص جو مقرب بندے ہیں ان کو گزارنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور وہ صحیح طریقہ ہمیں قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے تمام طریقوں کو اپنائیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے اپنائے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے، جو بات اللہ پاک کو پسند ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اس کو کر لو، جس بات سے منع فرمایا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔